السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دو کلپ پہنچے ہیں، ایک کاشف حسین کراچی والے حنیف صاحب کو فون کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سعید احمد لانڈی والے نے توبہ کی ہے یعنی رجوع کیا ہے، تو آگے سے حنیف صاحب بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں ہاں 500 کے مجمع کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے رفع عام کے اندر، اور 4-5 آدمی بھی ان کے ساتھ آئے تھے، باقی اور بھی ہوں گے لیکن 4-5 آدمی ساتھ آئے تھے۔ پھر دوسرے کلپ کے اندر ڈاکٹر عبداللہ عمر پہلے تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ سعید صاحب ہیں جی، یہ واپس آئے ہیں اور یہ اپنی توبہ کا اعلان کریں گے۔ تو سعید صاحب نے پہلے تو اپنے تھوڑا سا اس بیان کو کس طرح کہتے ہیں میں شیطان کے اس میں آیا تھا، جال میں آیا، پھر دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا، سرفراز کا، انیس الدین کا۔ پھر عبداللہ عمر نے ان کو کہا کہ تھوڑا سا مختصر رکھیں، اپنا معاملہ کریں۔ بہرحال انہوں نے کہا بھائی میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ جماعت کے اندر شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ وہ جماعت ہے جو محمد حنیف صاحب کی، جس کو سب سے زیادہ سعید صاحب طاغوت پرست اور طاغوت کہتے کہتے ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سجدہ تعظیمی کے حوالے سے اس شرک میں یہ چونکہ دونوں ملوث ہیں اور دونوں بہن بھائی ہم ان کو کہا کرتے تھے، ان دونوں کی اندرونی سازش سے یہ جماعت کے اندر شرک آیا ہے، محمد حنیف صاحب کی اور سعید احمد صاحب کی۔ اور جو یوسف علیہ السلام کے اوپر مضمون لکھا گیا تھا حبل اللہ 17 کے اندر آیا، جس کے اندر انہوں نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے اور یہ حقیقی معنوں میں، معروف معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا، اور ہر شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے، خارج از امکان ہے، یہ الفاظ تھے اس کے اندر۔ تو بعد میں جب یہ مسئلہ ذرا اور کھلا اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں بھی سامنے آئیں کہ یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور وخر لہو سجدہ کی جو ضمیر ہے لہو کی، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے وہ سجدے میں گر گئے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اس طرح فتویٰ پھر لگایا کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا کیونکہ اپنے شاگردوں سے سجدے کروانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک جواز گویا فراہم کر رہے ہیں۔ تو پوری طرح وہ منظر یہاں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی محمد حنیف صاحب نے اپنے شاگردوں سے سجدے کروائے ہیں، پوری طرح ان سے منوایا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا حرام ہے، انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، کوئی نبی کسی کو نہیں کر سکتا، ہر شریعت میں ناجائز، خارج از امکان ہے، سب نے مان لیا۔ پھر انیس صاحب نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ ایک ہوا تھا، پھر سب نے مان لیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا حکم تھا، سب نے مان لیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کی مشیت بھی تھی، بالکل کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ بھی اس پر راضی ہو گیا، اللہ کی رضا کے عین مطابق تھا، تو پھر بھی سب نے مان لیا۔ حالانکہ نہ اللہ کی مشیت ہے بلکہ حنیف صاحب کی مشیت ہے۔ حنیف صاحب نے یہ چاہا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہونا چاہیے، ادھر تفسیر اس طرح جانی چاہیے کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی تھی، اور حنیف صاحب کا حکم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانو۔ سب نے آنکھیں بند کر کے مان لیا، حکم کی اطاعت کی انہوں نے اپنے معبود کی۔ اور اس کے بعد حنیف صاحب کی اس میں رضا تھی، چونکہ وہ راضی ہو گئے اس بات کے اوپر، اپنے سارے مقتدین سے اور مریدوں سے اور اپنے شاگردوں سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے ان سے۔ اور جنہوں نے اس سجدے کو اللہ کی طرف مانا کہ نہیں یہ تو پورے قرآن کا انکار ہے، پوری دعوت کا انکار ہے، پورے انبیاء کی دعوت کا انکار ہے، قرآن کی نص کا انکار ہے، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے انبیاء کی یہ سنت ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں، اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے، تو وہ خرو، اس وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں پہنچنا، کہ اللہ کی بات سچی ہو گئی، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو منصوبہ تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بہت بحث کرتے تھے اور ایسا لگتا ہے یہ حنیف صاحب سوال بھیجتے تھے، کیونکہ انہی کے حلقے کے اندر آخری پروگرام ہوا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کے بعد رات کو ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس دن بھی یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور واپس جب جا رہے تھے گاڑی کے اندر تو ارشد ظفر صاحب نے بتایا، میں اس گاڑی کے اندر موجود تھا،
تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تفسیر کر رہے تھے کہ یہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے۔ پھر اور لوگوں نے بھی گواہی دی جو ان پروگراموں میں موجود تھے، جس طرح زرار بٹ نے گواہی دی کہ میں ان کے ساتھ تھا جب ڈاکٹر صاحب، اور کہتے ہیں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے۔ بعد میں حنیف صاحب کے پریشر کی وجہ سے زرار نے بھی اس میں دوگلی پالیسی اختیار کر لی، ڈواں ڈول ہو گیا۔ تو بہرحال حنیف صاحب کو مضمون لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کی 3 اس کے اوپر کلپس موجود ہیں، 3 اینگل سے انہوں نے گویا گفتگو کی ہے۔ پہلے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ یوسف علیہ السلام ہے اور والدین کو تخت پر بٹھایا ہوا ہے، پیچھے وہ بیٹھے ہوئے، سامنے بھائی ہیں، تو سارے کے سارے جب سجدے میں گرے ہیں تو اس طرح کی وہ ایک شکل بن گئی جس طرح خواب میں دیکھا تھا۔ اب خواب میں کیا دیکھا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے جو بیان کیا 4 نمبر آیت کے اندر کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے سورج چاند ستارے یہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کی تعویل بیان کی ہے، یا اس کا معنی مفہوم بیان کیا ہے یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر، جدھر حنیف صاحب نہیں جاتے ہیں اور نہ ہی سعید احمد جاتا ہے۔ اور اس میں پوری بات دیکھیے، آپ غور کریں اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں، ایک امتی یا بیٹا، جو نبی کا بیٹا ہوتا ہے وہ امتی بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اور پھر بچہ ہو، یہ تیسری بات آ گئی۔ تو جب انہوں نے خواب دیکھا تو جو بات انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتائی تو والد صاحب نے ایک نبی کی حیثیت سے وحی کی روشنی میں اس کی تفسیر بتائی کہ میرے بچے یہ جو خواب تو نے دیکھا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، اور یہ بات سوائے پیغمبر اور وحی کے بغیر یہ چیز نہیں بتائی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی ہونے کے لیے منتخب کرے گا، یہ کوئی نہیں۔ پھر باتوں کی تہہ تک پہنچنا، باتوں کی تہہ تک پہنچنا، فہم و فراست، وزڈم، دانائی، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، حکمت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور یہاں چونکہ زور دیا گیا تو اس کا مطلب ہے زیادہ عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد تیرے اوپر اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ یہ سارا منصوبہ تھا، اور اللہ نے وہ کیا، ان کو نبی بنایا، انہوں کی باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم سکھایا، وہ دانائی سکھائی، پھر حکومت عطا فرمائی، پھر کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ ساری آزمائشیں ختم ہو گئیں، بھائی بھائیوں سے مل گئے، سارے گلے شکوے ختم ہو گئے، باپ کو بیٹا مل گیا، بیٹے کو باپ مل گیا، غربت کا دور ختم ہو گیا، قید سالی ختم ہو گئی، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کا دورہ کر دیا، پوری ایک سلطنت ہے مصر کی، بڑی قدیم بت پرست سلطنت ہے، وہ توحید کے اندر آ گئی، ایمان خالص کے اوپر آ گئی۔ تو بتاؤ اس موقع کے اوپر کس کو سجدہ ہونا چاہیے تھا؟ یوسف علیہ السلام کو، یا اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کے طور پر کس کو سجدہ ہونا چاہیے تھا؟ حنیف صاحب کہتے ہیں شکر گزاری کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھ دیا، دعوت القرآن جلد 2 سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے 100 نمبر آیت کی تشریح کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور وہاں عبداللہ کے اندر لکھا یہ انوکھا سجدہ تھا، انوکھا سجدہ تھا، اور فقید المثال سجدہ تھا۔ الفاظ ان کے ذرا دیکھیے، اس سے لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ تو اب سعید صاحب کو چونکہ اپنی اس لانڈی والی جماعت سے چونکہ دھتکارا گیا ہے، وہ پوری بات بھی انہوں نے بیان کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے احمد بن حنبل کے معاملے میں جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا تھا اس طرح نہیں مانتا ہے، اور دوسری طریقے سے مانتا ہے، اور کچھ اس کی صفائی بھی بیان کرتا ہے، کچھ فتویٰ بھی لگاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے انیس الدین نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا، اور بڑا رویا پیٹا اور بددعائیں بھی دیں کہ انہوں نے مجھے جماعت سے نکال دیا، حالانکہ میں نے جماعت کہتا بنائی تھی، حالانکہ وہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی تھے جن کو یہ لے کے علیحدہ ہوا تھا، جماعت میں انتشار ڈالا تھا، اس نے جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ پہلے ایک بڑے گروپ کے ساتھ نکلا ہے سرفراز اور یعقوب کی زیر نگرانی، اور اس وقت بھی وہ خبر پہنچی تھی، اس وقت میں کراچی میں تھا، کہ جب نکل رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نکل تو رہے ہو، امیر کس کو بناؤ گے؟ تو سعید صاحب کہتے ہیں ابھی ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا بھئی بدر صاحب کو؟ کہتے نہیں وہ ذرا علمی لحاظ سے تھوڑے کمزور ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یعقوب صاحب کو؟ تو سعید صاحب کہتے ہیں نہیں وہ ذرا عمر میں ابھی کم ہیں۔ تو پھر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے بعد پھر آپ ہی رہ گئے ہیں۔ تو اصل میں یہ معاملہ تھا، سرفراز نے سب کو جھانسا دیا، حکیم رمضان کو بھی کہا تمہیں امیر بنائیں گے پوری جماعت کا، یعقوب تو ویسے بھی مٹھی میں تھا، گھر کا فرد تھا ان کا، اور سعید کو بھی ادھر کہا کہ تمہیں بنائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے مل کے جماعت کے اندر ایک ایسا انتشار پیدا کیا اور بغاوت کی اور علیحدہ ہو گئے۔ پھر وہ گروپ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہوا۔ یعقوب کا وہ گروپ، سب سے پہلا اختلاف اسی نے سعید نے کیا
جب اس نے دیکھا کہ اب بدر صاحب کو بنا دیا گیا، اب تو میرا چانس نہیں ہے، تو اور بدر کے بعد یعقوب کو بنا دیا گیا ہے، تو اس کا تو چانس بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس نے وہاں سے پھر اس سجدے کے اوپر اختلاف کیا کہ یہ سجدہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں بھی سامنے آ گئی تھی، تو یعقوب نے ان کو پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفسیر موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب زور دے کے کہتے ہیں نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے سجدے میں وہ گر گیا، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تفسیر کی سعید احمد نے اور محمد حنیف نے، اس معاملے میں دونوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ تو اب یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا آپس میں، یہ سجدے کی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے اس کو ددکارا گیا، اگر وہ نہ ددکارتے اس کو، اس نے کبھی واپس نہیں آنا تھا، اور جب ادھر سے ددکار کے بالکل اکیلا رہ گیا چند لوگوں کے ساتھ، تو اس نے پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ ایک بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، باقی شرک ہوتا رہے، آگے جا کے دیکھا جائے گا، وہاں بھی جا کے یہ دلائل دیں گے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، فرشتے بھی متاثر ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو مان دے، یوسف علیہ السلام بھی مان جائیں گے، یعقوب علیہ السلام بھی ان کے دماغوں میں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ حالانکہ اگر توبہ کرنی تھی تو شرک سے توبہ کرتے سعید صاحب، اور جس طرح سعید صاحب سے توبہ کروائی ہے حنیف صاحب تو ابھی خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے مجھے توبہ کروائی تھی اسٹیج پر، اب انہوں نے تو اپنا بدلہ اتار لیا۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ دونوں شرک کے اوپر قائم ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر عبداللہ عمر اور دوسرے لوگ جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی شرک کے اوپر، اب ان کی ساری محبتیں آپس میں اس شرک کی وجہ سے ہیں۔ ال ان کے ایمان خالص ان کی متاع لٹ گئی ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جب بھی کوئی ٹیلی فون پر بات کرتا ہے تو حنیف صاحب کہتے ہیں چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، ذرا اسٹیج پر کہو نا محمد حنیف صاحب کہ چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، آدھے لوگ آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے وہاں نہیں کہتے ہیں، انفرادی طور پر جو بات کرتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی اور سچے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں حنیف صاحب آپ کو نہ چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑنا زیادہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، کہ جو ہمیں اپنی مالک کی کتاب سے ہٹائے، پیچھے ہٹائے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات چلائے اور قرآن کی تحریف کرے اور اپنی تفسیر کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا، جس طرح محمود الحسن نے دیا، جس طرح اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، تو ان کو ہم نے آڑو ہاتھوں لیا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جس طرح کہا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ سب کچھ اللہ ہی کو پکارنا ہے، محمود الحسن نے بھی اسی طریقے سے کہا۔ اور اگر محمد حنیف صاحب کہیں کہ اللہ کے بندے کو سجدہ ہے، دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا، اور یہ ایک خاص واقعہ تھا اور یہ ہوا ہے، اور اس کو جو نہ مانے گا وہ قرآن کا انکاری ہے۔ فتوی انہوں نے بھی لگائے، فتویٰ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لگایا۔ بہرحال اب دونوں ایک تو نہیں ہے، ایک کا فتویٰ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر لازمی لگے گا اور قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال ہمارا پوری طرح اعلان ہے کہ ہم اس معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں، ان کا بھی عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ امام بخاری خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے وہی تعبیر بتائی ہے جو 6 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے 100 نمبر آیت سے آگے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ بہت فہم و فراست والے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو سجدہ ادھر لے جائیں گے، لہذا انہوں نے اس خواب کا حصہ ہی نہیں اس کو مانا، اور وہاں سے آگے سے شروع کیا، اور پھر آگے جا کے جو 101 نمبر آیت میں جو وہی الفاظ ہیں جو 6 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام نے کہے تھے، اور 100 نمبر آیت کا آدھا حصہ اور 101 نمبر آیت کے اندر جو یوسف علیہ السلام نے وہی الفاظ دہرائے ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ ہے تعبیر۔ تو اس معاملے میں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس کا بھی قول آتا ہے، امام راضی نے اس کو نقل کیا اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مسجود اللہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا ہے۔ تو برحال اس کی کسی نے رد نہیں کیا ہے، ایک صحابی کا قول بھی آ گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جماعت مومنوں کی اٹھائی ہے، جنہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، جنہوں نے طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، ان کا پتا پچکا دیا ہے، ان کی جن سے انہوں نے بولنا سیکھا ہے، اسی کے سامنے سفارہ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، آپ کو نہ چھوڑ دیں حضرت صاحب، آپ کو چھوڑا ہے، اس لیے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ میں بیان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پوری طرح لوگوں کے سامنے بات آ جائے کہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ عام طور پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جماعت سے نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، چاہے تعداد تھوڑی ہو جائے، اور اللہ نہ تعداد کو دیکھتا ہے نہ وسائل کو دیکھتا ہے، وہ تو ایمان کو دیکھتا ہے۔ تو جو ایمان کے اوپر قائم رہ گیا، اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ اور ہم پوری طرح اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے، ایمان کے مطابق ہے،
اور توحید والا ہے، اور محمد حنیف کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، مومنوں کی جماعت کے خلاف ہے، سبیل المومنین سے یہ ہٹے ہیں۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ تعداد زیادہ ساتھ لے گئے، مساجد پر قبضہ کر لیا ہے، لوگوں کے دماغوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے۔ نظم کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ جو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم